Welcome to the local street. नाज़रीन, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के 4 बड़े डिक्टेटर के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान को किस किस ने नुकसान पहुंचाया और किसने फ़ायदा। असल कहानी जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नाज़रीन, 1958 में पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ लगा और अयूब खान पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक बन गए। अयूब खान वो पहले डिक्टेटर थे जो सरेआम कहते थे कि अवाम अभी इतनी बाशऊर नहीं हुई कि उन्हें वोट का हक दिया जाए। इक़्तिदार की हवस अयूब खान पर हावी हो गई और इस हवस को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी मर्ज़ी के ऐन बनाए और साल 1965 में अयूब खान और मोहतरमा फ़ातिमा जनाह के दरमियान इंतखाबात हुए और खुली धांधली के नतीजे में अयूब खान जीत गए। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी ने अयूब खान को अवाम की नज़रों से गिरा दिया। अयूब खान के ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो गए और सड़कों पर अयूब खान के ख़िलाफ़ हर तरह के नारे लगने लगे। जब सदर अयूब खान के ख़िलाफ़ अवामी मज़ाहमत बेकाबू हो गई तो आर्मी चीफ जनरल याह्या ने अयूब खान को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। यूँ अयूब खान ने पाकिस्तान पर 10 साल और 6 माह हुकूमत की। ये 10 साल पाकिस्तान की तारीख़ के निहायत अहम साल थे। अयूब खान की हुकूमत ने पाकिस्तान को क्या क्या फ़ायदे दिए। अमेरिकी इमदाद से पाकिस्तान में पहली बार मंगला और तरबेला जैसे बड़े डैमों का आगाज़ हुआ। ज़राअत को फ़रोग़ मिला, पाक फ़ौज मजबूत हुई। पाकिस्तान पहली बार गंदम की पैदावार में खुद कफ़ील हुआ। बैंकिंग सेक्टर परवान चढ़ा और चीन से ताल्लुकात बेहतर बनाए गए। लेकिन अयूब खान के दौर की सबसे बड़ी नाकामी ये थी कि इस दौर में मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में दूरियां इतनी बढ़ गई कि महज 3 साल बाद ही मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। नाज़रीन, जनरल याह्या ने मार्च 1969 में सदर अयूब खान को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अब जनरल याह्या एक ही वक्त में पाकिस्तान के सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो अयूब खान के दौर के ज़वाल देख चुके थे, इसलिए उन्होंने फ़ौरन सियासतदानों से कोई लड़ाई मोल लेने की बजाय अयूबी दौर में सियासी जमातों पर लगाई हुई पाबंदियों को ख़त्म किया। अयूब खान का बनाया हुआ मतनाज़ा ऐन मंसूब कर दिया। उन्होंने दिसंबर 1970 में सदारती इंतखाबात करवाए। ये पाकिस्तान की तारीख़ के पहले आम इंतखाबात थे जिसमें एक आदमी एक वोट का असूल इस्तेमाल हुआ। इंतखाबात में बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान ने मशरक़ी पाकिस्तान में 160 नशिस्तें जीत ली। इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में 81 नशिस्तें जीती और शेख मुजीबुर रहमान ऐनी लिहाज से पाकिस्तान के नए हुक्मरान थे, लेकिन ऐसा ना उसका। यूँ मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में कोहराम सा मच गया। दूसरी तरफ मौके की ताड़ में बैठे भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला कर दिया और पाक फ़ौज हर तरफ से घेरे में आ गए और पाकिस्तान को अपनी तारीख़ की सबसे शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और 90,000 पाकिस्तानी फ़ौजी भारत के कैदी बन गए। मुल्क 2 हिस्सों में बंट गया था। नाज़रीन, जनरल याह्या ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक कागज़ की तहरीर के ज़रिए इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया और वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और दस्तूर साज असम्बली के सरबराह बन गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला और जनरल याह्या को नज़रबंद कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत पर क्या दबाव डाला था कि इंडिया 90,000 फ़ौजी को आज़ाद करने पर मजबूर हो गया और जनरल ज़ियाउल हक किस तरह एक और मार्शल लॉ लगाने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, सानिया मशरक़ी पाकिस्तान के चंद माह बाद तक मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज रहा। भुट्टो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और दस्तूर साज असम्बली के सरबराह थे। पाकिस्तान के 90,000 फ़ौजी और मगरबी पाकिस्तान का 13,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारतीय कब्ज़े में था। इन्हीं मामलात के हल के लिए 1975 में भुट्टो ने भारत से शिमला मुआहदा किया। उन्होंने मज़ाकरात के ज़रिए भारत से 13,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका वापस लिया। अब मसला था 90,000 जंगी कैदियों की वापसी का। भुट्टो ने चीन के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश का रास्ता रोका। उन्होंने भारत से मज़ाकरात किए कि इंडिया अगर पाकिस्तानी कैदी रिहा कर दे तो चीन अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश का रास्ता नहीं रोकेगा। ये दबाव काम कर गया
اور پاکستان کے 90,000 قیدی رہا ہو کر وطن واپس آ گئے۔ ناظرین، اپنے دور اقتدار کے آخری سال میں بھٹو سے تاریخی غلطی ہوئی۔ عام انتخابات 1978 میں ہونا تھے، لیکن بھٹو کو اس کے مشیروں نے بتایا کہ اگر وہ 1 سال پہلے انتخابات کروا دیں تو ان کی جیت یقینی ہے، اس طرح وہ 5 سال مزید حکومت کر سکیں گے۔ بھٹو کے مقابلے میں اپوزیشن کا مشترکہ اتحاد PNA آیا۔ بھٹو نے واضح طور پر میدان مار لیا، لیکن انتخابات پر دھاندلی کا الزام لگ گیا۔ PNA دھاندلی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئی۔ یہ سیاسی تحریک دیکھتے ہی دیکھتے مذہبی رنگ میں رنگ گئی، اور وہ تحریک جو دھاندلی کے خلاف شروع ہوئی تھی وہ تحریک نظام مصطفیٰ میں تبدیل ہو گئی۔ اس تحریک کے نتیجے میں نظام مصطفیٰ تو نہ آیا، لیکن ضیاء الحق آ گیا۔ ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کرتے ہوئے بھٹو کو گرفتار کر لیا۔ مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے، اور بھٹو کو رضا قصوری قتل کے بہت ہی کمزور مقدمے میں سزائے موت سنا دی گئی۔ ضیاء الحق کے دور میں سرعام پھانسی کا نظام قائم ہوا، جس سے جرائم میں کافی حد تک کمی آئی۔ ناظرین، ضیاء الحق کے دور میں سعودی عرب میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ نومبر 1979 میں 500 کے قریب مسلح افراد نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ سعودی فوج نے خانہ کعبہ کو بازیاب کرانے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوئے۔ پھر سعودی حکومت نے پاکستان سے مدد طلب کی۔ پاکستان سے SSG کمانڈوز بھیج دیے گئے، اور 2 ہفتوں کی مسلسل جنگ کے بعد خانہ کعبہ سے حملہ آوروں کا صفایا کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے پاکستان اور سعودی کے درمیان تعلقات مزید اچھے ہو گئے۔ ناظرین، ضیاء الحق کے دور میں گلی محلوں میں نماز پڑھانے کی ترغیب کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی، بینکوں سے زکوٰۃ کاٹنے کا نظام رائج کیا گیا، عدالتوں میں قاضی مقرر کیے گئے، شرعی سزائیں نافذ کی گئی، ملک کے معاشی حالات بہتر ہوئے۔ لیکن مرد مجاہد جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو ایک جنگی حادثے میں شہید ہو گئے۔ ناظرین، سال 1999 میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے درمیان کارگل کے معاملے پر کچھ اختلافات چل رہے تھے۔ ان اختلافات کے باعث نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو جبری ریٹائر کرنے اور نئے آرمی چیف ضیاء الدین بٹ کو تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 10 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف اپنی اہلیہ سمیت 2 دن کے دورے پر سری لنکا چلے گئے۔ پرویز مشرف کی ملک میں غیر موجودگی پر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے مشرف کو جبری ریٹائرمنٹ کی نوٹیفیکیشن پر دستخط کیے، جس کے بعد پرویز مشرف کی جبری ریٹائرمنٹ اور نئے آرمی چیف ضیاء الدین بٹ کی تعیناتی خبر شام 5 بجے PTV پر نشر کر دی گئی۔ جنرل پرویز مشرف کی جبری ریٹائرمنٹ کی خبر سن کر آرمی کے حلقوں میں بے چینی سے پھیل گئی، جبکہ مشرف کی فلائٹ خبر نشر ہونے سے پہلے ٹیک آف کر چکی تھی، اور مشرف کو اس فیصلے کی اطلاع پہنچانے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ ناظرین، مشرف کے جہاز PK-805 نے 6:50 پر کراچی میں لینڈ کرنا تھا، لیکن نواز شریف نے مشرف کے جہاز کو پاکستان میں لینڈ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ سندھ پولیس نے وزیر اعظم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ایئرپورٹ پر گاڑیاں کھڑی کر کے رن وے کو بلاک کر دیا تاکہ کوئی طیارہ لینڈ نہ کر سکے۔ شام 6 بجے کے قریب ٹریفک کنٹرول سے کیپٹن سرور کو پیغام دیا گیا کہ آپ طیارہ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر پرویز مشرف کے جہاز کے کیپٹن کافی پریشان ہو گئے، کیونکہ اس میں مشرف سمیت 190 مسافر سوار تھے اور جہاز میں فیول صرف 30 سے 35 منٹ کی اڑان کا تھا۔ نواز شریف کو جب جہاز کے فیول کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے مبینہ طور پر جہاز کو احمد آباد ایئرپورٹ انڈیا لے جانے کا کہا۔ کیپٹن سروت نے جہاز میں موجود مشرف کے ساتھی بریگیڈیئر ندیم تاج کو بلایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر مشرف بھی آ گئے۔ جہاز کی کمیونیکیشن سسٹم سے کراچی کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا گیا۔ مشرف نے کنٹرولر کو کور کمانڈ کراچی سے بات کروانے کا کہا تو اس نے بات کروانے سے صاف انکار کر دیا۔ ادھر جنرل افتخار کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو وہ کنٹرول ٹاور پہنچ گئے۔ جنرل افتخار نے کیپٹن سے بات کروانے کا کہا تو کنٹرولر نے یہ کہا کہ اوپر سے سخت آرڈر ہیں
کہ فلائٹ کے علاوہ پائلٹ کی کسی سے بھی کوئی بات نہ کروائی جائے۔ یہ جواب سن کر جنرل افتخار نے اس پر پستول تان لیا، جس پر کنٹرولر نے پائلٹ سے بات کروائی اور جنرل افتخار نے پائلٹ کو احمد آباد انڈیا جانے کی بجائے کراچی میں ہی لینڈ کرنے کا کہا۔ جنرل افتخار نے مشرف کو نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ کی خبر دی تو جنرل پرویز مشرف نے 7:32 پر جنرل افتخار کو یہ آرڈر دیا کہ ملک کو ٹیک اوور کر لیا جائے اور کسی کو بھی ملک سے باہر نہ جانے دیں۔ آخرکار فوج کی مداخلت سے 7:40 پر طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈ کروایا گیا۔ جنرل مشرف کے طیارے سے اترتے ہی کراچی کے جنرل عثمانی نے ان کو یہ بتایا کہ مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ملا ہے۔ اس بات پر ایک لمحے کے لیے مشرف گھبرائے، لیکن ساتھ ہی جنرل عثمانی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ صورتحال کنٹرول میں ہے سر۔ یوں ایک بار پھر ملک میں مارشل لا لگ چکا تھا اور اب ملک کے تمام کنٹرول فوج کے سپرد تھے۔ Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. ناظرین، مشرف کے دور میں پاکستان میں بہت سارے پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیز کھلی، مگر تعلیم تک رسائی عام آدمی کی نہ ہو سکی۔ اوسط کے حساب سے تعلیم اور صحت پر بجٹ کا سب سے کم حصہ مختص کیا گیا۔ مشرف وہ پہلے فوجی ہیں جنہوں نے برملا اپنی کتاب میں پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھوں بھیج کر ڈالر کمانے کا اعتراف کیا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں سب سے زیادہ پاکستانی غائب کر دیے گئے۔ جنرل مشرف کے دور میں سب سے زیادہ صحافی قتل ہوئے۔ جنرل پرویز مشرف ہی کے دور میں امریکہ کو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون جیسے خطرناک اور غیر انسانی ہتھیار کے استعمال کی اجازت دی گئی۔ ان کی حکومت میں امیروں نے سٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی کے کاروبار سے خوب نفع کمایا، مگر دوسری طرف غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوا، کمی نہیں۔ جی تو پیارے دوستو، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔